اقتصادی سروے گزشتہ روز پیش کیا گیا تھا، اور اقتصادی سروے میں ویسے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرٹیسزم خاصا کیا جاتا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، ان کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے، کہ بھائی تحریک انصاف نے یہ کیا، تحریک انصاف نے معیشت کو دبو دیا، ملک کو دیوالیہ کر دیا، بیڑا غرق کر دیا. لیکن اس کے باوجود جب ہم اہداف کی بات کرتے ہیں کہ جو بجٹ کے اندر اہداف مقرر کیے جاتے ہیں، کیا وہ حکومت پورے کرنے میں تمام تر مشکلات کے باوجود، نامساعد حالات کے باوجود، کیا وہ پورے کرنے میں کامیاب رہی تحریک انصاف کی حکومت؟ تو وہاں پر جواب تھا کہ جی ہاں، اور اقتصادی سروے میں اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. تو اسی حوالے سے ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارا پینل ہوگا اس کا تذکرہ، اس کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. عمر ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ سابق فیڈرل منسٹر ہیں برائے معاشی امور، اکنامک افیئرس کے. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عمر ایوب صاحب، فار اسٹارٹر سب سے پہلے تو یہ کہا ہی نہیں جا رہا تھا کہ بھائی، لگتا یہی تھا کہ آج اپریل سے پہلے تک کہ تحریک انصاف ہی جو ہے یہ بجٹ بھی پیش کرے گی. اب یہ ہے کہ ایک نئی حکومت آئی اور اس کی اپنی سسٹینیبلٹی پہ سوال اٹھ رہے تھے، لیکن اب بالآخر وہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں، مہنگائی کا ایک نیا طوفان لانے جا رہی ہے یہ اتحادی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ جو اکنامک سروے اس حکومت نے سامنے رکھا، اور وہ اکنامک سروے ہمارے حکومت کے تقریباً مارچ اپریل تک تھا، اور ان کے لیے بڑا آسان تھا، یا یہ فگرز میں کوئی کوئی غلط چیز ہوتی تو اس کو یہ رد کرتے. انہوں نے، میں آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں، اس حکومت نے پوری کوشش کی کہ یہ 5.97% یعنی کہ 6% گروتھ ریٹ کسی طرح نہ دکھائی جائے. اچھا. انہوں نے پریشرائز کیا پلاننگ کمیشن کے اکانومسٹ کو، ماہر معاشیات کو. ڈاکٹر صاحب نے ریزائن کیا، انہوں نے کہا میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. اچھا. انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈنڈی مارے، نہیں ہو سکی. بالآخر انہوں نے اکنامک سروے پبلش کیا. اچھا، مزے کی ابھی بات، اکنامک سروے کا جو پہلا پیج ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے سائن میں ہے، اور انہوں نے کہا جی معیشت جو ہے وہ بڑی فریجائل ہے، وہ ٹھیک نہیں چلی، پی ٹی آئی نے یہ کیا. پر باقی جتنی صفحات اس کتاب میں ہیں، اور یہ تقریباً 400 پیج کی کتاب ہے، موٹی کتاب ہوتی ہے، جی، اس پہ ہر ایک جگہ میں تعریف لکھی گئی ہے. آپ کا جناب والا، آپ کا یہ لکھا گیا ہے کہ 6% گروتھ ریٹ ہے، زرعی شعبے میں 4.4% ہے، ٹھیک ہے. صنعتی شعبہ آپ کا 7.2% کی طرف سے گرو کر رہا ہے، حالانکہ ہدف سے زیادہ ہے وہ، جو ہدف سے زیادہ. آپ کا سروسز سیکٹر 6.2%، اور یاد رکھیں سروسز سیکٹر اور زراعت میں جاب کریشن ہوتی ہے، ملازمتوں کے مواقع بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑی صنعتیں، جب یہ کہتے ہیں جی نان سسٹینیبل، او بھائی نان سسٹینیبل کیسے؟ آپ کی بڑی صنعتیں، اس کے ساتھ کتنی اور انڈسٹری منسلک ہوتی ہے، وہ 10.5% سے گرو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اکنامکس میں ہمارا ایک رول ہوتا ہے، آپ 6% سے گرو کریں تو 7-8 سال میں آپ کی اکانومی یا جو بھی چیز گرو کر رہی ہے وہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جاتی ہے. تو آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ یا بڑی انڈسٹری یا 10.5% میں گرو کر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اگلے 4 سالوں میں اپنا سائز دگنا کر دینا ہے. اور اس سے آپ اندازہ اگر اس کو ایسے ہی چلتے رہنے دیا جائے تو سائز دگنا اسی صورت میں کرے گا. بالکل. سب سے بڑی ازمپشن وہ سب سے بڑی ازمپشن یہ ہے کہ اس پہ یا اس حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف یہ سازش نہ ہوتی، امپورٹڈ حکومت نہ لائی جاتی تو تب. اسی طرح آپ باقی سیکٹرز دیکھ لیں، آپ کے سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن سیکٹر، او بھائی کنسٹرکشن کے ساتھ 36 اور شعبے ہوتے ہیں جو منسلک ہوتے ہیں، کارخانے، انڈسٹریز، ان کے ساتھ ایک انڈسٹری، فرض مال کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کی کھڑکیاں بنانے کا شعبہ ہے، اس کھڑکی بنانے کی فیکٹری کے ساتھ آپ کے اور کتنی فیکٹریز ہوتی ہیں جو منسلک ہوتی ہیں، تو ایک پوری چین چلتی ہوتی ہے. تو لہٰذا اکنامک سروے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبول ترین پالیسیز تھیں، جو ملک کے فائدے میں تھی، اس کو انہوں نے اچھا ایک چیز ہے عمر ایوب صاحب، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ
جو کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے دیا گیا گزشتہ روز جب کہ وہ براہ راست گفتگو کر رہی تھیں، اس کے اوپر غالباً اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوا یا اس کا کسی نے چرچا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی حکومت جو بھی ہوتی ہے ہم چاہ رہے تھے الیکشن میں جانا کہ ابھی آنے کے بعد الیکشن میں جاتے اور فریش مینڈیٹ لے کے آتے، کیونکہ حکومت کسی بھی حکومت کے 3 سال حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور بعد میں آئندہ 2 سال عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے. اگر تحریک انصاف کے اوپر کرٹیسزم کیا بھی جائے کہ انہوں نے مشکل فیصلے کیے اور لوگوں کو اتنا ریلیف اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں نہیں کیا، تب بھی ان کے فارمولے کے تحت اب ریلیف دینے کا ٹائم آیا تھا جب عمران خان صاحب سے حکومت لے لی گئی. بالکل درست بات ہے آپ کی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ 3 سال میں سے آپ یہ اندازہ لگا لیں 2 سال آپ کے کووڈ کے تھے. آپ کے ہندوستان کی حکومت منفی گروتھ ریٹ میں تھی، پاکستان میں پازیٹیو گروتھ ریٹ تھا. ٹھیک ہے، اس سال پاکستان میں 6% سے اکانومی گرو کر رہی ہے. اور اس پہ ایک دوسری چیز کموڈٹی سپر سائیکل، یعنی کہ آپ کی کموڈٹیز کی قیمتیں، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ آپ کا تیل ہو، آپ کا پیٹرول ہو، آپ کوئی بھی چیز، آپ کی سپلائی چینز دنیا کی ٹوٹ گئی تھیں. آپ کا یوکرین کا کرائسس آیا تھا، مختلف اور کرائسس تھے، آپ کا افغانستان کا کرائسس آیا ہوا تھا. ان ساری چیزوں کے باوجود جب پاکستان کی معیشت اس شرح سے گرو کر رہی تھی تو یہ تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی پہ سب سے بڑا سکہ بند ایک مور لگتی ہے سکسیس سٹوری کی، کہ یہ ایک کامیاب ترین سکسیس سٹوری ہونی چاہیے، چاہے وہ پارشل لاک ڈاؤن ہو، چاہے معیشت میں امپلائمنٹ جنریشن ہو. آپ یورپین ممالک، جاپان دیکھ لیں، باقی ممالک دیکھ لیں، ان کی معیشتیں جو ہیں وہ بہت سخت امپیکٹ ہوئی تھی. پر پاکستان کی چلتی رہی ہے مثبت پالیسی کی وجہ سے. جہاں پہ الیکشن کی بات ہے ہم لوگ تو اس پہ لبیک کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں آج الیکشن اناؤنس کریں. پاکستان تحریک انصاف ہماری پارٹی کا جو ہے یہ تو ہم لوگ چاہتے ہیں، ہماری پارٹی پالیسی ہے. خان صاحب ہر جگہ میں کہتے ہیں آج الیکشن اناؤنس کریں اور عوام پہ چھوڑیں کہ وہ جس کسی کو لانا چاہتے ہیں وہ لائیں، پر وہ حق